وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ہر حضور کے غلام کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک گھر مدینے میں بھی ہو اور حضور سے عرض کر کے آتا ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے اور کیفیت بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضوری کی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سردار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پورے گھر کا سامان لے کر آئے۔ حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہے۔ شعر سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ اللہ جانے آپ سبحان اللہ کتنی زور سے کہیں گے اگلے مسئلے پر۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ حضور کے صحابی۔ جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں غسل بھی ملائکہ نے دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی اور حکم ہو گیا، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ وہ دلہن چھوڑ کے جہاد پہ چلے گئے اور ایسا لڑے شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حنظلہ کو خود قبر میں اتار رہے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے۔ صحابہ سوال کرتے یا رسول اللہ آپ اس طرح چل رہے تھے حضرت حنظلہ کو قبر میں اتارتے ہوئے؟ حضور نے فرمایا حنظلہ کی قبر میں ملائکہ اتنے آئے ہوئے تھے کہ میرا قدم ان کے قدم پہ نہ لگ جائے، اس لیے۔ شاعر کہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے
دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے کہیے سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے معجزے بے شمار معجزے حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اب ٹکڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا شاعر کہتے ہیں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے پانچواں شعر الحاج یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کلام میں 5واں شعر پڑھا کرتے تھے اہل بیت سے جو 5واں شعر میں حضور کے اہل بیت کا ذکر شاعر کا کہا ہوا 5واں شعر سماعت فرمائیے وہ ننھا سا صغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا صغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ میں جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے کہیے سبحان اللہ کہہ رہا پہلا شعر دوبارہ پڑھیے سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھتا ہوں ہاں جی سنجیدہ آدمی ہوں سنجیدہ لوگوں میں سنانا بھی پسند کرتا ہوں زور سے کہیے سبحان اللہ جزاک اللہ فرماتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر
کہ ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔